أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ آج ہم نے یہ تجویز کیا کہ مسئلے طلاق پر گفتگو کی جائے۔ اس دور میں طلاق کی بہت کثرت ہو گئی، بات بات پر طلاق، مختصر سی گفتگو، کوئی ذرا سا زیر و زبر کا فرق آ جائے طلاق، کھانا گرم نہ ملے تو طلاق، روٹی تازی نہ ملے تو طلاق، کپڑا استری ہوا نہ ملے تو طلاق، ٹیڑھا منہ کر کے کیسے بات کی تو پتا چلا کہ طلاق، اماں کے یہاں سے دیر سے کیوں آئی تو طلاق۔ یہ اس قسم کے عنوانات طلاق سے متعلق۔ کبھی آپ نے ایسا بھی سنا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دی ہو کہ وہ دیندار نہیں، کبھی اس لیے طلاق دی ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، کبھی اس لیے طلاق دی ہو کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی؟ تو آج کل طلاق کے عنوانات یہ نہیں، بس یہ مختصر باتیں باہمی چپکلش میں ہوتی ہیں اور طلاق ہو جاتی۔ چلیے طلاق ہو گئی تو یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں کہ چلیے صاحب مطلقہ عورت دوسرا شوہر تلاش کر لے، اور شوہر جو ہے وہ دوسری بیوی تلاش کر لیں، چلیے یہاں تک بھی خیر۔ مگر ہماری یہاں سب سے بڑی لعنت اس معاشرے میں یہ گھس گئی کہ جس کا قلع کما ایک بحیثیت عالم دین، سارے علماء کا فریضہ ہے اور ہمارا بھی فریضہ، وہ یہ کہ طلاق ہونے کے بعد پھر جو دونوں میں صلح و صفائی کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی کہ کسی طرح کھینچ تان کر یہ 3 طلاقوں کو ایک کر دیا جائے، یا ایسا ماحول استوار کیا جائے کہ میاں بیوی پھر رہنے لگ جائیں اور حلالی کی نوبت نہ آئے۔ سب سے بڑی لعنت ہماری یہاں یہ گھس گئی۔ بڑی بڑی برادریاں، ان کی جماعتیں اور ان کے جناب صلح صفائی سے متعلق جو کمیٹیاں ہیں، وہ بھی اس اہم مسئلے سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی اس پر حلال ہے یا نہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے ساری برادری کا سرشتہ، ساری برادری کی وہ کمیٹی ان کے صلح صفائی میں لگ جاتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے۔ اچھا، موجودہ زمانے کے ایوب خان کے زمانے کے جو لعنتی قانون ہمارے یہاں نافذ، فیملی آرڈیننس مجریہ 61، اس میں بھی اس قسم کی گنجائش موجود ہے کہ میاں بیوی میں اگر طلاق ہو جائے اور دونوں رضامندی سے رہنا اگر پسند کریں تو ان میں صلح کرا دی جائے۔ یہ ایک لعنت وہاں بہرحال موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کالے قوانین سے ہمیں سبکدوشی عطا فرمائے۔ تو سب سے اہم مسئلہ ہماری نظر میں یہ کہ طلاق ہو جائے اور 3 طلاق واقع ہونے کے بعد صلح اور صفائی کی راہ تلاش کرنا، یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی۔ چلیے ہم اس مسئلے کو ہم شروع سے لیتے ہیں اور اس کے مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ سیاق و سباق جو ضرورت کے مطابق ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، اس میں شک نہیں کہ شریعت نے کوئی ایسی بیوی جو بدکار ہو، اچھی نہ ہو اور صحیح نہ ہو، اس شوہر کے لائق نہ ہو، دیندار نہ ہو، اب اس سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ اگر جان چھڑانے کا طریقہ نہ ہوتا تو لوگ کہتے اسلام سارے مسئلوں کا حل تو پیش کرتا، مگر ایک بد کردار عورت سے غلطی سے ہم نے نکاح کر لیا تو اب کیا اس سے سبکدوشی اور کیا اس سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے؟ تو ایسی غلط عورت سے اگر پالا پڑ جائے تو اسلام نے جان چھڑانے کا ایک طریقہ رکھا کہ بیوی سے جان چھڑانے کا یہ طریقہ ہے کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ یہ تو ایک ضرورت ہے اور آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت سے اگر سابقہ اور پالا پڑ جائے تو اس سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا جائز کام جو ہے ان جائز کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ اگرچہ کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق واقع ہو گئی، یہ تو جائز ہو گیا کہ وہ اس پر حرام، یہ اس پر حرام، لیکن اس کے جائز ہونے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول نے اس کو سخت ناپسندیدہ کام بیان کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان دن ڈھلنے کے بعد اپنے تمام چیلوں کو جمع کرتا اور کہتا ہے کہ بھائی بتاؤ تم نے آج کیا کیا کارنامہ انجام دیا۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، کسی کو نماز سے روک دیا، کسی کو روزے سے روک دیا، کسی کے یہاں جا کر کے یوں گھپلا کر دیا، یہ کر دیا، کسی کو سنیما میں بھیج دیا، کسی کو VCR کے آگے بٹھا دیا، کسی کو حرام میں لگا دیا، کسی کو یوں میں لگا دیا۔ اب شیطان سب کی سنتا، اور جب کوئی اس کا چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے دو مسلمانوں کے درمیان نفاق ڈال دیا اور دونوں میں جدائی کر دی ہے، تو دونوں میں جدائی کرنے کا جب شیطان سنتا ہے تو اس کو سینے سے لگا لیتا کہ بھئی تو نے کام کیا ہے، یہ تو سب معمولی قسم کے کام تھے جو ان لوگوں نے انجام دیے ہیں، اور تو نے بہت شاندار کام کیا کہ دو مسلمانوں میں جدائی پیدا کر دی یا نفاق ڈال دیا کسی طریقے سے جدا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کو باوجود جائز ہونے کے یہ کام ناپسند ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اچھا، اب کہ کوئی ایسی عورت سے سابقہ پڑ جائے تو شرعی، خدا نہ کرے اول تو ایسی عورت سے واسطہ نہ پڑے، لیکن پڑ گیا، یا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی باہمی چپکلش ہو گئی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دی جائے، تو دیکھیے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ صرف ہمارے احباب مسلمان بھائی طلاق دینے کا صحیح طریقہ جان لیں تو سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ صرف آپ کو طلاق دینا آ جائے، خدا نہ خواستہ اگر واسطہ پڑ جائے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور طلاق دینے کا طریقہ اگر آپ نے سیکھ لیا اور آ گیا تو یہ 99% جو طلاق سے متعلق برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے کنائے میں اور حدیث شریف میں صراحت کے ساتھ جو طریقہ آیا طلاق دینے کا وہ یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے اگر تنگ آ جائے تو اس کو ایک طلاق دے، یہ کہے کہ میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں، 1 مہینہ گزر جانے دے، 1 مہینہ گزرنے کے قریب جب ہو اور حالات نہ سنبھلے تو کہہ دے میں تجھے دوسری طلاق دیتا ہوں۔ اب بھی حالات نہیں سنبھلے اور اس سے جان چھوڑا نہیں اگر مقصود ہے، تیسرا مہینہ شروع ہونے پر پھر 1 طلاق دے، یہ 3 طلاق۔ عدت گزرنے کے بعد اب عورت آزاد ہے، وہ چاہے جہاں چاہے نکاح کرے، یعنی پہلی طلاق جب پڑی تو اس سے 3 مہینے لگا لیں، یہ احتیاطاً میں نے کہا، ورنہ 3 حیض، 3 چاند کے مہینے، کبھی 29 بھی ہوتا، کبھی 30واں بھی ہوتا، چونکہ 30 سے کبھی زیادہ مہینہ نہیں ہوتا، بڑا مہینہ نہیں ہوتا 30 سے، لہذا 90 دن لگا لیں۔ 90 دن کے بعد عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ ایک بات، اگر شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن یہ عورت کی عدت ہے۔ اچھا، شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے اور بیوی حاملہ ہو تو اب وضع حمل اس کی عدت، یہاں تک کہ اس کو بالکل مختصر اگر آپ کریں کہ آج صبح شوہر کا انتقال ہوا اور عورت حاملہ ہے، دوپہر میں بچہ پیدا ہوا، عدت ختم۔ کسی شوہر نے آج اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق دینے کے 5 منٹ کے بعد اس کے بیوی کی یہاں ولادت ہو گئی بچے کی، جناب عدت ختم۔ تو حاملہ عورت کے لیے عدت وضع حمل، اور اگر عورت حاملہ نہ ہو تو انتقال کی عدت 4 مہینے 10 دن اور طلاق کی عدت جو ہے وہ 90 دن ہے، 3 مہینے آپ اس کو شمار کر لیں غلط۔ اچھا، اب دیکھیے ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے تنگ آ کر جب اس کو طلاق دیتا تو حضور نے تو 1 مہینے کا وقت دیا سوچنے کا، بلکہ اگر اور اصولی طور پر دیکھیں تو 3 مہینے تک کا بھی وقت ہے سوچنے کا۔ 1 طلاق دینے کے بعد 1 مہینہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ طلاق دیکھتے ہی، طلاق اگر اس نے دی ہے 5 بجے تو 5:15 بجے مولوی صاحب یاد آ جاتے ہیں طلاق دینے والے،
یعنی 15 ہی منٹ میں سارا غصہ جو ہے نشہ حرن ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد میں وہ 1 گھنٹہ گزرنے نہیں پائے کہ مولوی اور مفتی کی تلاش. اور جانتے ہیں آپ مولویوں کا اور کوئی مصرف تو ہے نہیں, نہ یہ کوئی معاشرے کی اور ضرورت ہے. ہاں کسی کو بھوت آ جائے, کوئی نظر کسی کو لگ جائے, کوئی پریشان ہو جائے, بیوی کو کوئی طلاق دے دی, نکاح دے دی, 2-4 مصرف ہمارے یہاں اب مولویوں کے رہ گئے ذرا کہ اب جناب عالم دین کی تلاش ہوتی ہے, بھائی کسی مولوی کو تلاش کیا جائے. تو 1 ہی گھنٹے میں مزاج درست ہو جاتا ہے دولہے میاں کا کہ بھی مولانا میں نے تو یہ کہہ دیا, بس اب کیا کیا جائے, غصے میں منہ سے نکل گیا, ارادہ تو بالکل نہیں تھا, اور میں بھی بہت راضی ہوں, وہ بھی بہت راضی ہے, سسرال والے بھی راضی ہیں اور وہ بھی آنے کے لیے تیار, بس آپ کوئی تگڑم ایسی نکالیں کہ بیوی واپس آ جائے. اب بتائیے کہ جب 3 طلاق آپ دیکھ کر کے آئیں, جانور ذبح کر کے ہمارے پاس آئیں کہ اس میں جان ڈال دی جائے, اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں. اب کیا طریقہ ہے کہ جب 1 ہی گھنٹے میں نشہ اتر جاتا ہے تو اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ صرف 1 طلاق کہ میں تجھے کہہ دے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں. اچھا اس کو اگر بہت سنگین بنانا چاہتا ہوں کہ بھائی اب اس سے شادی کرنی نہیں, صلح صفائی نہیں کرنی ہے اور اس سے جان ہی چھڑانی, تو پھر یہ کہہ دے کہ میں تجھے 1 طلاق بائن دیتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں تجھے 1 طلاق بائن دیتا ہوں, صرف طلاق اگر کہہ دے یا طلاق رجعی اگر کہہ دے تو اس میں رجوع کا اختیار کہ رجوع کر لیا جائے عدت کے اندر. اور جب یہ کہہ دے کہ میں تجھے 1 طلاق بائن دیتا ہوں, اب یہ رجوع نہیں کر سکتا, اب دوبارہ نکاح ہوگا. وہ کب نکاح ہوگا؟ جب بیوی راضی ہو اور شوہر راضی. اب بیوی راضی ہو تب نکاح ہو سکتا, جبکہ وہ لفظ بائن اگر کہہ دے کہ میں تجھے طلاق بائن دیتا ہوں تو اب وہ اس پر حرام ہو گئی, اب وہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو ایک تو ہے طلاق کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں, اور اگر اس کو بالکل فنی اعتبار سے سمجھیں آپ تو یوں کہہ دیں میں تجھے 1 طلاق رجعی دیتا ہوں, یعنی طلاق تو میں تجھے دیتا ہوں لیکن اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم رجوع کر لیں. یا مطلق بھی کہہ دے کہ میں تجھے 1 طلاق دیتا ہوں تو یہ طلاق رجعی. اچھا اب 1 مہینہ یا 15 دن بہت ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. اب آدمی 1 مہینہ انتظار کر لے, سوچ لے کہ آیا اس سے گزر بسر ہو سکتی ہے یا نہیں, اس کے والدین سے رابطہ کیا جائے, یہ خرابی آپ کی لڑکی میں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر صلح و صفائی ہو جائے تو 1 طلاق کی صورت میں وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں اپنی طلاق واپس لیتا ہوں, یا یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے تمہیں 1 طلاق دی تھی, اب میں تم سے رجوع کرتا ہوں. اب اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں, 3 حیض سے پہلے اگر وہ رجوع کر لے تو اس میں نکاح کی ضرورت بھی نہیں. اچھا علماء نے لکھا کہ رجوع کرنے کی 2 قسمیں, ایک ہے باللسان اور ایک ہے بالفعل. مثلا کوئی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی تھی لیکن اب میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں, یہ رجوع ہو جائے گا. یا زبان سے تو کچھ نہ کہے, اپنی بیوی کو سسرال کے یہاں سے لے آئے اور لانے کے بعد میں اگر اس سے صحبت کر لے تو یہ بھی رجوع, یہ بھی رجوع ہی کے زمرے میں ہے. اس لیے 2 قسمیں بیان کی, ایک باللسان کے زبان سے کہہ دے یا بالفعل, اس طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. اچھا اب اگر سمجھ میں نہیں آئی بات, 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے دے کہ میں تجھے اب دوسری طلاق دیتا ہوں. اب یہ 2 طلاقیں ہو گئیں. اس 2 طلاق میں بھی عدت سے پہلے رجوع کرنے کا حق ہے, عدت سے پہلے رجوع کر سکتا ہے. اچھا 1 طلاق یا 2 طلاق میں اگر 3 مہینے گزر گئے, دیکھیے آپ کوئی صاحب بڑا سنجیدگی سے سوچیں کہ آپ کسی اپنی بیوی سے جان چھڑانا ہی چاہتے ہیں تو 3 تو بالکل نہ دیں, قطعی 3 کا لفظ زبان پر نہ لائیں. آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اب کیا ہوا کہ آپ 1 طلاق اس کو دے دیں. 1 طلاق دینے کے بعد 3 مہینے اگر گزر گئے تو یہ بیوی آپ پر حرام ہے. وہ بیوی چاہے دوسرا نکاح کر لے, آپ دوسرا نکاح کر لیجئے. تو یہ جب 1 طلاق سے کام چل جاتا ہے تو یہ 3 اور یعنی 2 اور اخراجات کرنے کی کیا ضرورت, اتنا حساب اور بڑھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جب 1 ہی سے بیوی حرام ہو جائے گی. لیکن کیا ہوگا, 1 سے حرام تو ہو جائے گی 3 مہینے گزرنے کے بعد, لیکن آپ کا 6 مہینے میں بھی اگر نشہ اتر گیا تو اب حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی, دوبارہ اسی سے نکاح ہو سکتا ہے. حلالے کی ضرورت نہیں, 1 میں 2 میں چاہے 10 سال گزر جائیں تو اب حلالے کی ضرورت نہیں ہے. 2 طلاق میں اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ یعنی نکاح ہو سکتا ہے. یعنی عدت میں تو صرف زبانی رجوع کر لیں اور عدت گزرنے کے بعد اسی سے بغیر حلالے کے نکاح ہو سکتا ہے. اب آپ نے سمجھ لیا کہ 1 طلاق سے بھی آپ اپنی بیوی سے جان چھڑا سکتے ہیں.
2 طلاق سے بھی آپ اپنی بیوی سے جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن 3 دی آپ نے، اور 3 دن دینے کے بعد 3 طلاق دینے کے بعد پھر آپ کا نشہ اترا، تو بقول پوربی زبان میں کہتے ہیں کہ اب جب چڑیوں نے چگ کھیت لیا اب ہو سے کا ہو بس، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اب ہو سے کیا ہونے والا، تو 3 طلاق کا لفظ زبان پر نہ لائیں۔ اور اس طرح اگر آپ نے طلاق دینے کا طریقہ سیکھا تو معاشرے کی جو طلاق سے متعلق برائی جو معاشرے اور ماحول میں سرایت کر گئی، اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ سمجھ لی کہ یہ ہے طریقہ۔ اب آئیے، ہوتا یہ ہماری یہاں ایک شخص نے جب اس کو نکاح پڑھوانا ہو تو ہمیں بلاتا کہ شاہ صاحب آپ تشریف لائیے، میمن مسجد میں ہمارا نکاح ہے، اور ماشاءاللہ بڑی برکت ہوگی، اور آپ جب پڑھائیں گے تو لڑکی والے بھی راضی ہو جائیں گے، لڑکے والے بھی راضی ہو جائیں گے، ہم بھی، بس آپ نکاح پڑھا دیں۔ چلیے ہم نے جا کر نکاح پڑھا دیا۔ اب جب طلاق ہوئی تو طلاق کا مسئلہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے تو 3 ہو گئی، تو طلاق کا مسئلہ پوچھنے لوگ وہاں جاتے ہیں، بنس روڈ کے دارالفتہ میں اہل حدیث جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ایک سے ایک بدماش وہاں مفتی بیٹھا ہوا ہے کہ جو 200 روپے لے کر 300 روپے لے کر 1000 روپے لے کر آپ کو فتویٰ لکھ کے دے گا کہ آپ نے اپنی بیوی کو اگر 3 طلاق دی تو آپ گھبرائیے نہیں، اور یہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ مسلمانوں میں یہ کیا ہو گیا کہ محض 300-400 روپے فتوے کی قیمت لے کر ایک قرآن مجید چھپا ہوا اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا۔ اب اس کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ جس نے 3 طلاق دی تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، ادھر ہوگا ادھر ہوگا۔ اب جاہل آدمی ہم کو آن کر بتاتا، شاہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ یعنی حاشیے پر جو اردو لکھی ہوئی ہے وہ ان کو بے وقوف بناتے کہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہو، بھلے مانا سے اردو میں کب سے قرآن آ گیا؟ یہ حاشیے پر جو عبارت لکھی کیا اس کو قرآن کہا جاتا؟ اب وہ حاشیے پر جاتے ہیں، اب وہ لہذا بیچارہ غریب آدمی 400 روپے کا ہدیہ لے کر کہتا جی قرآن میں لکھا ہوا کہ کوئی آدمی اگر 1 طلاق دے، 3 اگر طلاق دے تو وہ 1 ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی، یہ تھما دیا جاتا ہے اس کو۔ غور تو کیجئے، کیا ایک وقت میں 3 طلاق 1 نہیں 3 نہیں بلکہ 1 ہوتی؟ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو پکڑ کر ایک وقت میں 3 ڈنڈے اس کے سر پر مارے اور تھانے چلا جائے تو ایس ایچ او صاحب یہ کہیں کہ چونکہ تینوں ڈنڈے ایک وقت میں پڑے ہیں لہذا FIR 1 ڈنڈے کی کاٹی جائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص پستول سے ایک ہی وقت میں 3 گولی کسی کے سینے میں مار دے، میڈیکل رپورٹ جب آئے گی سرجن کیا لکھے گا کہ 3 گولیاں اس کے سینے میں لگی ہیں، 3 گولیوں سے یہ مرا، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا چونکہ تینوں گولی ایک وقت میں لگی لہذا 1 گولی کا میڈیکل ہوگا۔ یہ بالکل ایک عقل سے بالکل برا بات ہے کہ طلاق 3 دی اور یہ 3 طلاق 1 کہلائیں گی۔ ان مفتیان کرام کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پوری امت کا اجماع، پورے صحابہ کا اجماع، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، امام مالک بھی یہی کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی یہی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی یہی کہتے ہیں۔ فرق تھوڑا سا فنی ہے، اگر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا کہ ان چاروں ائمہ میں فرق کہاں؟ 3 طلاق ایک وقت میں ہو جائے، چاروں اماموں کا فتویٰ یہ، پوری جماعت صحابہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے ایک وقت میں 3 طلاق دی تو 3 ہو جائے گی۔ اب شبہ کس سے ہوا وہ سنیے۔ اہل حدیث جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کیا؟ کہنے کے صاحب دیکھیے ہوا یہ کہ حضرت رکانہ حضور کی خدمت میں آئے اور حضرت رکانہ کے پوتے نے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اور 3 طلاق دینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور کہا میں نے 3 تو دی ہے مگر قسم خدا کی نیت میری ایک ہی کی تھی، 1 طلاق۔ حضور نے حلف لیا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری 1 کی نیت تھی؟ انہوں نے کہا بالکل میری 1 کی نیت۔ حضور نے فرمایا رجوع کر لو۔ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ ہے صاحب ایک دلیل۔ دوسری دلیل آئیے، ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، 3 طلاق 1 ہوتی تھی، مگر حضرت عمر کے زمانے میں قانون بن گیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، لہذا دیکھیے ہمیں تو عمل اس پر کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، اور یہ 3 طلاقوں کا مسئلہ تو حضرت عمر نے تبدیل کیا، ورنہ حدیثوں میں تو ہے کہ حضور نے 3 طلاق پر حضرت رکانہ کو کہہ دیا رجوع کر لو۔ اور حضور کے زمانے میں ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوا کرتی۔ عزیزان گرامی وہ معاملہ تھا کیا؟
وہ معاملہ یہ تھا، پوری حدیث پر اگر غور کریں تو حضرت رکانہ نے طلاق دی. طلاق کے الفاظ کیا تھے؟ خود وہیں یہ الفاظ موجود ہیں اس حدیث میں. انہوں نے کہا انت طالقن طالقن طالقن، یوں طلاق دی. اب حضور نے فرمایا کہ تم اس سے رجوع کر لو. ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہم نے اپنی تمہید میں بیان کیا کہ صحابہ کرام کو اس بات کی سختی سے ممانعت تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق نہیں دے گا، اور ایک وقت میں 3 طلاق دینا گناہ بھی. حدیث شریف میں ممانعت کی گئی. اچھا، سب سے پہلے تو اسی بات کو ذرا ذہن میں رچا اور بتا لیں کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق نہ دے. اچھا، اگر یہ تین واقع ہوتی نہیں، ایک ہی ہوتی ہے تو منع کرنے کے کیا معنی؟ حضور کے ارشاد کی کیا معنی کہ اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاق نہ دی جائے؟ تو بھائی دیکھیے کہ آپ جب ظاہر ہے کہ جب تین ہوتی نہیں ہے تو جناب پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جناب 3 طلاق کوئی جو ہے وہ اپنی بیوی کو نہ دے. 3 ہو جاتی ہیں جبھی تو منع کیا گیا کہ اس میں رجوع کا راستہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایک وقت میں 3 طلاق اپنی بیوی کو نہ دے. تو اب دیکھیے، جب صحابہ کی عادت تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو الا ماشاءاللہ 3 طلاق نہیں دیتا، طلاق ایک ہی دیتا، مگر کلمات یہ ہوتے انت طالقن طالقن طالقن، یعنی وہ دیتے ایک ہی طلاق. کہتے میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق. یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، نہیں. شاید کوئی شخص یہ نہیں دکھا پائے گا. وہ کہتے انت طالقن، میں نے تجھے طلاق دی، طالقن طالقن، طلاق دی طلاق. سمجھے صاحب؟ طلاق طلاق. اچھا، اب دیکھیے دی بھی نہیں بلکہ طلاق طلاق. علماء کا اس میں مذہب پوری امت کا یہ ہے کہ صحابہ ایک جملے سے طلاق دیتے تھے کہ میں نے تجھے طلاق دی، اور طلاق دینے کے بعد 2 سے اس کی تکرار کرتے تھے. 2 سے اس کی تکرار کیا کرتے تھے. لوگوں کو شبہ ہوا کہ وہ 3 دیا کرتے. اب میں آسان آپ کو مثال دیتا ہوں اردو میں. میں یہ کہوں گا مجھے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا. میں آپ کے گھر آیا، افطاری کا وقت تھا، میں کہوں گا مجھے افطاری کرنی، افطاری افطاری. تو آپ کیا 3 آدمی کی افطاری رکھیں گے؟ مولانا نے 3 مرتبہ کہا کہ میں افطاری کروں گا، افطاری افطاری. 3 تو نہیں رکھیں گے. مجھے افطاری تو ایک ہی کرنی ہے، مگر میں نے اس افطاری کی تکرار کی کہ میں آپ یہاں ضرور بضرور افطاری کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ میں پانی پیوں گا، پانی پانی. تو آپ کیا 3 گلاس رکھیں گے میرے سامنے لا کر؟ یہ کہیں گے بھائی پانی دو. مولانا کو 1 مرتبہ انہوں نے پانی مانگا ہے اور 2 مرتبہ ان سے تاکید کی ہے. میں صدر جاؤں گا، صدر صدر، تو صدر جاؤں گا، آؤں گا، پھر جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر جاؤں گا. کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ یہ تکرار، اس کو ریپیٹ کیا. تو اب کیا ہوتا؟ وہ طلاق ایک دیتے مگر جملہ یہ کہتے انت طالقن طالقن طالقن، میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق. تو طلاق ایک ہی دیتے، 2 سے اس کی تاکید کیا کرتے تھے. ایک بات یہ سمجھ لی آپ نے، حضرت رکانہ سے حضور نے حلف کیوں لیا؟ بھئی دیکھیے، اگر وہ ایک ہی 3 طلاق، 1 یا 3 کا مسئلہ اگر پیچیدہ نہ ہوتا تو حلف کیوں لیا؟ حضور نے حلف لے کر یہی ان سے پوچھا تھا کہ تم نے 1 طلاق دے کر 2 کی تاکید کی ہے، جو حدیث شریف میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا انت طالقن طالقن طالقن، یعنی میں نے 1 طلاق دی، 2 سے اس کی تکرار کی. اچھا، اب یہ حضور کے زمانے میں تھا. اب ہوا کیا کہ حضرت عمر کا دور آیا. قدر طلاق کی کثرت دیکھا کہ کچھ لوگ طلاق جو ہیں وہ کچھ زائد ہو گئی معاشرے میں. ہوتا یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد جب یہ مقدمہ قاضی کے یہاں آتا تو قاضی کے یہاں آنے کے بعد طلاق دینے والا یہ کہتا کہ صاحب یہ بیوی کا بیان تو صحیح نہیں، میں نے تو 1 طلاق دی ہے اور 2 سے اس کی تکرار کی. یعنی طلاق 3 دیتے. طلاق 3 دینے کے بعد اس حدیث کی آڑ لے کر کے بہانہ تلاش کرتے کہ ہم نے تو طلاق 1 دی ہے اور 2 سے اس کی تاکید کی ہے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ، اور یہ جملہ حدیث میں بھی موجود، حضرت عمر نے فرمایا، روایت میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جہاں تمہیں گنجائش دی تھی، یعنی کہ 1 مرتبہ طلاق اور 2 سے اس کی تاکید، تو اس گنجائش اور اس رعایت سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اس وقت حضرت عمر نے یہ قانون بنا دیا کہ اب جو شخص اپنی بیوی کو 3 دے گا اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی
کیا نہیں مانی جائے گی کہ میں نے ایک طلاق دی اور 2 سے اس کی تاکید کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہرگز نہیں مانی جائے گی، اب جو 3 دے گا یہ 3 واقع ہو جائیں گی، اور پوری جماعت صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ اہل حدیث حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے، پتہ نہیں تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فعل، ان کا فیصلہ کیا تمہیں قابل قبول نہیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو؟ کیا یہ نہیں فرمایا؟ تو جس آدمی کو حضرت عمر کا فیصلہ منظور نہ ہو اور پوری جماعت صحابہ کو منظور ہو تو اب اندازہ لگا سکتے ایسے شخص کو تو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ ایک بات۔ اچھا اب آئیے، ہوا کیا کہ ایک اور مسئلہ حضور کی خدمت میں آیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کیا کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، 3 طلاقیں دی۔ حضور نے فرمایا رجوع کر لو، لے آؤ اپنی بیوی کو گھر سے رجوع کر لو۔ انہوں نے رجوع کر لیا۔ اہل حدیث حضرات کی یہ تیسری دلیل ہے کہ دیکھیے ایک شخص نے اعتراف کیا کہ میں نے 3 دفعے طلاق کہی، اور اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ تاکید ہے یا تکرار ہے، مطلق کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایسے طلاق دی ہے۔ حضور نے فرمایا رجوع کر لو، حدیث کا حاشیہ پڑھو، حدیث کی شرح پڑھو۔ پوری حدیث کی شرح پڑھنے کے بعد آپ جانتے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسے صحاب حضور کے دربار میں آئے تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وہ بیوی کون سی تھی جس کو طلاق دی؟ وہ ایسی بیوی تھی کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا، وہ اپنے والدین کے یہاں تھی، دخول سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے، شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وہ ابھی ان کے گھر میں نہیں آئی، جس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ، وہ نہیں ہوئی۔ جب خلوت نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو جملے کیا تھے؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں نے تجھے طلاق دی۔ اس میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ ایسی عورت کو کہ جس کے ساتھ شوہر نے شباشی نہ کی ہو، رات نہ گزاری ہو، صحبت نہ کی ہو، تو اس کو اگر وہ یوں طلاق دے گا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ طلاق دیتے ہی پہلی طلاق سے وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ پہلی ایک طلاق سے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب پہلی طلاق سے جب نکاح سے خارج ہو گئی تو جب وہ آپ کی بیوی نہ رہی تو بعد کی 2 طلاقیں نہیں پڑتی، بعد والی جو 2 طلاقیں ہیں وہ نہیں پڑیں گی۔ پہلی مرتبہ کہہ دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ پہلی طلاق پڑ گئی۔ اب اس طلاق پڑھنے پر گویا اب اس کے بعد جو طلاقیں ہوں گی وہ نہیں پڑیں گی۔ کب پڑیں گی؟ ہاں جب وہ یہ کہے، ایک ہی جملے سے یہ کہہ دے اپنی غیر مدخولہ بیوی کو کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں۔ اگر ایک ہی جملے میں 3 طلاق کہہ دے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اب یہ تینوں پڑ جائیں گی۔ اور اگر اکیلے علیحدہ علیحدہ کر کے دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو پہلے والی پڑی، بعد کی 2 نہ پڑی۔ اہل حدیث حضرات یہ تو وہ واقعہ کہ جس میں گویا خلوت نہیں ہوئی اور اس سے پہلے انہوں نے 3 طلاق ان جملوں سے دی تو فرمایا کہ رجوع کر لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، امام بہیقی نے نقل فرمایا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد وہ بیوی ان پر اتنی فرفتہ تھی اور اتنی انہیں چاہتی تھی کہ دن رات وہ زار و قطار رونے لگی، زار و قطار روتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی یاد میں۔ جب حضرت امام حسن کو پتا لگا کہ جس بیوی کو انہوں نے طلاق دی اور انہوں نے 3 طلاق دے دی، تو وہ بیوی ان کی یاد میں بے انتہا رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی۔ تو اس کی ساری کیفیت جب امام حسن کو بتائی گئی تو حضرت امام حسن بھی رو پڑے اور رونے کے بعد کہا واللہ اگر میں نے اپنے والد ماجد کو یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا، کیا کہ میرے والد ماجد نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 طلاقیں، یہ 3 ایک وقت میں گویا تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اس بیوی سے رجوع جائز نہیں ہے۔ جس کو 3 طلاقیں پڑ گئیں اس بیوی سے رجوع رجعت جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتی اور یہ بات اگر میں نہ سنا ہوتا تو میں اپنی اس بیوی سے رجوع کر لیتا کہ جو میرے فراق یا یاد میں اس قدر رو رہی ہے، چونکہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ 3 طلاقیں پڑھنے کے بعد اب بغیر حلالے کے گویا وہ بیوی اس پر جائز اور حلال نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ وہ مقدمات تھے کہ جن کے سیاق و سباق کو دیکھنے کے بعد ہر پڑھا لکھا آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں کسی حدیث کی منشا اور کسی حدیث کی مراد ہرگز یہ نہیں ہے
کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کو رکھ لیا جائے، یہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کتنا سنگین مسئلہ، 3 طلاقوں کے بعد بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور پوری امت کا اس میں اجماع۔ اور کوئی آدمی اگر ایسا نکاح پڑھا دے جو 3 طلاقوں کے بعد کا ہو، اس کو پتا ہو، تو اس کا اپنا نکاح بھی گیا، اسے تجدید ایمان کرنی ہوگی، خود قاضی کو بھی اپنا تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ جو مختلف جماعتوں کے برادری کے لوگ 3 طلاقوں کے بعد میں صلح کرا دیتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں، خود ان کا اپنا نکاح بھی گیا۔ وہ کلمہ پڑھیں اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو حرام کر دیا، ساری جماعتوں کے عہدیدار بھی اگر مل کر بیٹھ گئے یا اس کے رسول نے جس کو علیہ وسلم کا طرز عمل اس دنیا کے ساتھ کیا رہا، اگر آپ واقعات کو دیکھیں پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوتے ہیں، رسول نے جس کو حرام کر دیا، ساری جماعتوں کے عہدیدار بھی اگر مل کر بیٹھ گئے یا ساری کائنات بھی مل کر بیٹھ گئی تو اس حرام کو حلال نہیں کر سکتی، نہ اس حلال کو حرام کر سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بس میں نے آپ کا کافی لے لیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 طلاق 3 واقع ہو جائیں گی، اور یہ بہت ظلم کہ نکاح آپ ہم سے پڑھواتے ہیں اور جب طلاق کا مسئلہ آئے تو آپ بند سے روٹ جاتے ہیں۔ اہل حدیث سے طلاق کی کوئی گنجائش نکل آئے، اور یہ بہانہ کہ صاحب غصے میں منہ سے نکل گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیے نوجوان تو ابھی اس مرحلے میں نہیں پہنچے ہوں گے، جن بھائیوں کے ہمارے سفید داڑھی بوڑھے ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے، کیا آپ نے کبھی ایسی طلاق سنی کہ میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہوں، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوں، شوہر بیوی کے بہتری کے گن گا رہا ہو اور بیوی شوہر کو بھی خراج تحسین پیش کر رہی ہو کہ میرے شوہر تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، جتنا کماتا تھا مجھے کو دے دیتا، ابا کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، اما چاہے بھوکی مرے میری خدمت کرتا رہتا، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہو اور شوہر یہ کہہ دے کہ سن تجھ پر 3 طلاق، تو طلاق ہی نہیں دیا۔ بھائی طلاق ہمیشہ غصے میں ہوتی، جب کوئی نہ کوئی بات بگڑ جائے تو اس وقت طلاق ہوتی ہے۔ یا ایسا تو نہیں کہ آپ نکاح کرانے کے بعد آپ یہ کہیں کہ بیوی پسند نہ آئے تو قاضی کہیں مولانا میں نے تو غصے میں کہہ دیا تھا ہاں، اور آپ لوگ سمجھ گئے کہ میں نے شادی کر لی، تو اس قسم کے بہانے یا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ اس کے مسائل پر اثر انداز نہیں ہوگی، غصے میں دے طلاق ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی شراب پی کر بھی اگر طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی، شراب پی کر بھی طلاق دے تو طلاق ہو جائے گی، اور وہ کسی طریقے سے بھی 3 طلاقوں کے بعد اس کی بیوی بحیثیت بیوی کے اپنے شوہر کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے خدا نہ خواستہ ہمیں کسی کو واسطہ نہ پڑے تو اچھا ہے، لیکن اگر پڑ جائے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ اگر آپ بروئے کار لائیں تو یہ معاشرے میں جو برائیاں اور جو معاملات پھیلے ہوئے غلط فتوے لے کر، یہاں تک کہ بعض لوگ 3 طلاق دینے کے بعد جھوٹا قرآن مجید اٹھا کر کہتے کہ ہم نے 2 دی، قسم کھاتے حلف اٹھا کر کہتے کہ ہم نے 2 طلاق دی، تاکہ مولوی صاحب یہ لکھ دیں کہ اب آپ کی جورو جو ہے وہ آپ پر جائز ہو گئی۔ تو یہ سارا جھوٹ اور فریب کہہ کر آپ ہمیں دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طلاق کے معاملے میں جو برائی ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان برائیوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔